عبرانیوں اس کا 4 باب 12ویں اور 13ویں آیت، 2 آیات ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ حوالہ عبرانیوں 4 12 اور 13 پڑھنے لگا ہوں، ذرا غور سے سن لیں خدا کے کلام میں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچ لیتا ہے، اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں، بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور ہمارے سنے جانے پر خداوند کی برکت قائم ہو۔ سب ایک آواز سن کر کہیں آمین۔ آئیے سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور جس طرح آمین، آئیے زوردار تالیاں خدا کے پاک روح کے لیے بجا دیں۔ بڑی کامن سی آیات ہیں، بڑی عام سی آیات ہیں جو ہم سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ خدا کے کلام کی ہو رہی ہے، خدا کے منہ کی باتوں کی ہو رہی ہے، جس کی 3 کوالٹیز یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ پہلی کیا ہے کہ وہ زندہ ہے، دوسری کوالٹی اس میں کیا ہے کہ وہ مؤثر ہے، اور تیسری کوالٹی جو اس کی بتائی جا رہی ہے وہ کوالٹی یہ ہے کہ وہ ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے کیا کرتی ہے؟ گزر جاتی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ جب ہم پرانے دور میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو ایک تلوار سپاہیوں کو دی جاتی تھی وہ 2 دھاری تلوار ہوتی تھی۔ 2 دھاری تلوار سے مراد کہ وہ دونوں طرف سے کیا ہوتی تھی؟ تیز ہوتی تھی، تاکہ سپاہی جب جنگ کے لیے جائے تو اسے اپنے دشمن کو زیر کرنے کے لیے مشکل پیش نہ آئے۔ جیسے ہی وہ دشمن کے اندر جائے ویسے ہی اس کا دشمن کیا ہو؟ زیر ہو جائے، اس کے آگے اوندے منہ گر جائے۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پر اس 2 دھاری تلوار سے خدا کے کلام کو کیا کیا گیا ہے؟ تشبیہ دی گئی۔ آمین۔ کہ خدا کا جو کلام ہے وہ ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اب اس کی شارپنس چیک کریں کہ وہ کیا کیا کرتی ہے، اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے کیا کرتی ہے؟ گزر جاتی ہے۔ یہاں پر لیکن بات تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، یہاں پر بات تھوڑی الگ ہے۔ جو 2 دھاری تلوار ان سپاہیوں کے پاس ہوتی تھی، جب وہ دشمن کے اندر جاتی تھی تو وہ صرف بدن کو زیر کرتی تھی، لیکن جس تلوار کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے
اس کی تو کوالٹیز ہی کچھ اور ہے، اس کی تو خصوصیات ہی کچھ اور ہے۔ جو وہ دودھاری تلوار ہے وہ روح کو زیر نہیں کر سکتی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ جو وہ دودھاری تلوار ہے وہ صرف بدن کو نقصان پہنچا سکتی تھی، وہ صرف جان کو نقصان پہنچا سکتی تھی، وہ صرف انسان کو ختم کر سکتی تھی، لیکن روح وہی کی وہی سلامت تھی۔ ہاللیلویا۔ لیکن جو دو دھاری تلوار یہاں پر ہے وہ جان کو بھی زیر کر رہی ہے، وہ روح کو بھی زیر کر رہی ہے، اور بند اور گودے کو جدا کر کے کیا گزر جاتی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو تلوار ہے وہ اس تلوار سے ڈیفرنٹ تلوار ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ زوردار تالیاں خدا کے کلام کے لیے بجاتے ہیں۔ اور بات صرف یہی ختم نہیں ہو جاتی، اس سے آگے سنیں۔ لکھا ہے دل کے خیالوں اور ارادوں کو بھی جانچ لیتی ہے۔ او مائی گاڈ، یہ کون سی تلوار ہے؟ جس نے دل کو بھی جانچ لیا ہے اور اس کے اندر جو خیال ہے ان کو بھی اس نے جانچ لیا ہے، اور جو ارادے اس دل کے اندر ہیں ان کو بھی اس نے جانچ لیا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہاں سے پھر ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ تلوار کوئی ڈیفرنٹ تلوار ہے۔ ہاللیلویا۔ اس سے آگے، اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز، پوری دنیا کی مخلوقات یا آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے یا پاتال میں، لیکن اس سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ مخلوقات کی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کوئی بھی مخلوق ہو، وہ پاک مخلوق ہے یا بد مخلوق ہے، کوئی بھی چیز اس دودھاری تلوار سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے بلکہ جس سے ہم کو کام ہے، اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہے۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ کو جنگ پر بھیجا جائے اور آپ سے کہا جائے ہم آپ کو یہ تلوار دیتے ہیں، آپ اس سے جنگ کریں، اور ایک طرف آپ کو کہا جائے کہ ہم آپ کو یہ تلوار دیتے ہیں جس کی بات ہو رہی ہے، اس سے جنگ کریں، تو یقیناً ایماندار اس تلوار کو پریفر کرے گا، کیونکہ جو جنگ یہاں پر ہے، جو تلوار یہاں پر ہے، یہ وہ تلوار نہیں جو آپ کے اندر جائے اور آپ کو نقصان پہنچا دے، بلکہ یہ وہ تلوار ہے جب یہ اندر جاتی ہے تو یہ اندر جا کر زندگی کو پیدا کر دیتی ہے۔ ہاللیلویا۔ جو برے خیال، جو برے ارادے ہمارے اندر بن رہے ہوتے ہیں، یہ ان کو اچھائی کے ارادوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ وہ تلوار ہے جو آپ کو نکھار دیتی ہے، یہ وہ تلوار ہے جو آپ کے اندر جب جاتی ہے تو یہ آپ کے اندر سے گندگی، غلاظت کو نکال کر اپنی خوبیوں کو ٹرانسفارم کر دیتی ہے، کیونکہ یہ تلوار، یہ دودھاری تلوار کسی پیر کی نہیں ہے، کسی فقیر کی نہیں ہے، کسی انسان کی نہیں ہے، کسی طبیب کی نہیں ہے، بلکہ یہ دودھاری تلوار جس کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ زندہ بھی ہے، وہ مؤثر بھی ہے، اور ہر دودھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ یہ کوئی عام تلوار نہیں، بلکہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں، اس کا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح ہے، جو اس کے منہ کی تلوار ہے، جسے اس نے اس دنیا میں بھیجا ہے، جو زندہ ہے، جو اویلیبل ہے، جو ہر دودھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو آپ کے لیے شلٹر بن جاتا ہے، جو آپ کے لیے حفاظت کا جو ہے وہ ہوس بن جاتا ہے، جو آپ کے لیے حفاظت کا لباس بن جاتا ہے۔ یہ تلوار کوئی اور نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویا۔
14 آیت کو غور سے سنتے ہیں. ایکسپلین آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا. کیا لکھا ہے؟ بس اب ہمارا ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمان سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہ کلام، یہ اس کے منہ کی باتیں کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اکلوتا بیٹا خداوند یسوع مسیح ہے، جو زندہ ہے، جو مؤثر ہے، اور جو ہر دو دھاری تلوار سے زیادہ اس کی آنکھ سے کوئی مخلوقات چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ آپ کے دل کے ارادوں کو بھی جانچ لیتا ہے اور دل کے خیالوں کو بھی جانچ لیتا ہے. اور جب وہ اندر آ جاتا ہے تو پھر روح بد روح نہیں رہتی بلکہ خدا کی روح بن جاتی ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. زوردار تالیاں خدا کے کلام کے لیے بجاتا ہے. خدا کا جو کلام ہے اس کا بیٹا ہے. ابھی ہم پرستش کر رہے تھے یہوہ 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 زندہ خدا جس کا کلمہ مجسم ہوا، جس کے کلام نے شکل اختیار کر لی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ خدا یسوع مسیح. ہاللیلویا. اور یہاں پر جو زیر کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ کوئی جسمانی جنگ کی بات نہیں بلکہ روح کی جو جنگ ہے اس کے لیے آپ کو تلوار سونپی جا رہی ہے. اور وہ تلوار خدا کا کلام ہے، اس کا بیٹا ہے جو زندہ ہے، مؤثر ہے اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز. ہاللیلویا. جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے the power of God's word. آج ہم جو خدا کے کلمے کی طاقت ہے، جو خدا کے کلام کی طاقت ہے، آج ہم نے اس کے بارے میں سیکھنا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور وہ کلام کوئی اور نہیں بلکہ خداوند، ذرا بلند آواز سے کہیں، خداوند یسوع مسیح ہے. آج ہم نے اس کی قدرت کو، آج ہم نے اس کی طاقت کو، آج ہم نے اس کے اثر کو سیکھنا ہے کہ وہ کیسے پاور ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. پہلی بات جو خدا کے کلام کی کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ زندہ ہے. ہاللیلویا. خدا کے کلام کی، خدا کے بیٹے کی جو پہلی کوالٹی ہے وہ کیا ہے کہ وہ زندہ ہے. ذرا اس کے زندہ ہونے کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. اور وہ خود زندہ نہیں ہے کہ اکیلے ہی وہ زندہ ہے. پولس رسول اس کی گواہی دیتا ہے، کہتا ہے میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. جب مسیح آپ کے اندر ہے تو وہ آپ کو بھی زندہ کر دیتا ہے. ہاللیلویا. ہم ایک لفظ سنتے آ رہے ہیں ڈیتھ، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. کیا ہم اس لفظ کی گہرائی کو بھی جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ غور سے سنیں. جو لفظ ڈیتھ ہے اس کا مطلب ہے سیپریشن، علیحدگی کا ہو جانا. ہاللیلویا. علیحدگی کا ہو جانا. اب خدا کا جو کلمہ ہے، خدا کا جو بیٹا ہے، وہ زندہ کیسے ہے؟ جب ہم واقعات میں چلے جاتے ہیں تو غور سے سنیں، وہاں ہمیں جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے کہ اور خدا نے اس کے نتروں میں کس کا دم پھونکا؟ زندگی کا دم پھونکا. یعنی خدا نے آدم کے اندر اپنے ایٹریبیوٹس جو اس کے تھے، جو خدا کی اپنی خصوصیات تھی، جو خدا کی اپنی کوالٹیز تھی، جو خدا کی اپنی بڑھائی تھی، وہ بڑھائی، وہ کوالٹیز، وہ خصوصیات اس نے آدم کے اندر کیا کر دی؟ پھونک دی. اور آدم کیا لکھا
اب خدا کی صفات اس کے اندر چلی گئی ہیں، تو آدم کیا ہو گیا ہے؟ جیتی جان ہو گیا. لیکن جب اس نے گناہ کر لیا تو کیا لکھا ہے؟ خدا نے سے کیا کہا تھا؟ جس روز تو نے اسے کھایا سو تو، لیکن اس کے بعد تو اس کی اولاد بھی ہوئی، وہ آگے بھی چلا. تو مرا کیسے ہو؟ اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ کیونکہ اس نے گناہ کی زندگی کو قبول کر لیا، جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ اس طرح ہوئی کہ اس کی علیحدگی خدا سے ہو گئی. جب ہم گناہ کو اپنے اندر رکھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری علیحدگی خدا سے ہو جاتی ہے. وہ آدم جس کی علیحدگی خدا سے ہو گئی، جب خدا کا کلمہ آیا، جب خدا کا کلمہ آیا، اس کا بیٹا آیا، تو اس نے اس مردہ انسان کو پھر زندہ کر دیا. اس طرح خدا کا کلام زندہ ہے کیونکہ وہ زندہ کر دیتا ہے. ہاللیلویا. یاد رکھیں کبھی مردہ کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، صرف زندہ مردے کو زندگی دے سکتا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. ہاللیلویا. ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے بچوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کہیں ہماری بھی ڈیتھ تو نہیں ہو چکی، کیا ہماری بھی کہیں سپریشن تو نہیں ہو چکی خدا سے. اگر سپریشن ہے تو اس کا کلام زندہ ہے جو اپنے اندر ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے. اسی لیے تو پولس کہہ رہا ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہے اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزرتا ہے وہ، کیونکہ آپ کی وینز میں، آپ کے اندرون میں، آپ کے جسم کے ہر حصے میں جب اس کا رحمہ، اس کا کلام گزرتا ہے تو زندگی جاری ہو جاتی ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو فیصلہ کیا ہے؟ زندہ کے پاس رہیں یا مردوں کے پاس چلے جائیں؟ زندہ کے پاس رہنا ہے کیونکہ زندہ ہی آپ کو زندہ کر سکتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ضرورت ہے یہ خدا کے کلام کے لیے بجانے کیونکہ وہ زندہ ہے. ہاللیلویا. خداوند زندگی دیتا ہے اور زندگی کی باتیں اسی کے پاس ہے. ہاللیلویا. اس کے شاگرد اس سے کہنے لگے کہ خداوند ہم کہاں جائیں، کیونکہ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس، کیونکہ وہ زندہ ہے اس لیے زندگی کی باتیں. ہاللیلویا. اور وہ چاہتا ہے کہ آپ بھی یسوع مسیح کو لے کر زندہ ہو جائیں. آئے دوسری بات غور سے سنیں، جو اس کے کلام کی پہلی کوالٹی ہے وہ کیا ہے کہ وہ زندہ ہے، اور جب یسوع ہمارے اندر آ جاتا ہے تو وہ ہمیں بھی زندہ کر دیتا ہے. دوسری بات کہ وہ مؤثر ہے، اینی ٹائم اویلیبل ہے آپ کے لیے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. یہ کوئی دربار نہیں ہے یا کوئی مزار کا پیر نہیں ہے جس کا دروازہ جی رات کو 12 بجے کے بعد بند ہو جاتا ہے. کیا لکھا ہے کہ میرا خدا نہ سوتا ہے نہ بلاتا ہے، وہ ہر وقت مؤثر ہے. ہاللیلویا. اویلیبل ہے وہ ہمارے لیے. دیکھیں میرے ساتھ خدا کا وہ مؤثر ہمارے اندر کیسے رہتا ہے. زندہ کلام جو ہے کیسے ہمارے اندر اثر کو ظاہر کرتا ہے. جی اب غور سے سنیے گا، سمجھنے والی بات ہے، بڑی ٹیکنیکل بات ہے یہ، کہ ہم اسے اپنے اندر ہر وقت موجود مؤثر کیسے دیکھ سکتے ہیں. لوکا
کی انجیل ہے، پہلا باب ہے اس کا 39ویں آیت سے پڑھنے لگا ہوں، غور سے سنیے گا، 39 اور 42 ہے۔ اس واقعے کو ذرا غور سے سمجھ لیں، آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ جب وہ ہمارے اندر اویلیبل ہے، جب وہ ہمارے اندر موجود ہے، جب وہ ہر جہاں ہر سو موجود ہے، تو کام کیا ہوتے ہیں؟ غور سے سنیں۔ لکھا ہے انہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے ایک شہر کو گئی اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الشبا کو سلام کیا۔ آگے مقدسہ مریم کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنے رشتہ دار الشبا کے گھر گئی ہے۔ الشبا کون ہے؟ جو یوحنا کی ماں ہے، جو مریم سے 6 مہینے پہلے پریگننٹ ہوئی ہے، لیکن 6 ماہ گزر چکے ہیں۔ غور سے سنیں، لیکن اس کے پیٹ کے اندر کوئی موومنٹ اسے فیل نہیں ہوتی ہے، لیکن اب اس جگہ پر جو قدم دکھتا ہے وہ مریم کا دکھتا ہے۔ اب مریم انہی دنوں میں اس گھر میں جاتی ہے کہ جب مریم کو خود آسمان سے پیغام مل گیا ہے کہ تو روح القدس کی قدرت سے کیا ہوگی؟ حاملہ ہوگی۔ اب اسے بھی پتا چل گیا کہ میں بھی پریگننٹ ہوں۔ جب اسے یہ پتا چلتا ہے تو وہ الشبا کے گھر جاتی ہے، اور جب وہ الشبا کے گھر جاتی ہے تو 40ویں آیت غور سے سنے، لکھا ہے اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الشبا کو کیا کرتی ہے؟ سلام کرتی ہے، اسے سلام پیش کرتی ہے۔ جب اسے وہ سلام پیش کرتی ہے تو یہ وہ الشبا جس کے پیٹ کے اندر 6 ماہ سے کوئی ہلچل نہیں ہے، پریگننسی کو 6 مہینے ہو چکے ہیں، پیٹ کے اندر بچہ ہے، لیکن جیسے ہی مریم اس گھر کے اندر جاتی ہے اور الشبا کو سلام کرتی ہے، اب وہ کلمے کو اپنے اندر لے کر گئی ہے، اب وہ کلام کو اپنے اندر لے کر گئی ہے، اب کلمہ، اب خدا کا بیٹا اس کے اندر ہے۔ اور جب اس نے اس کو سلام کیا تو 41ویں آیت کو غور سے سن لے، لکھا ہے جو ہی الشبا نے مریم کو سلام کیا، جو ہی الشبا نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا اور الشبا روح القدس سے بھر گئی۔ اس کا کلام مؤثر کیسے ہے؟ اس کا کلام اویلیبل کیسے ہے؟ جب اس کا کلام آپ کے اندر ہے، جب آپ اس کا کلام اپنے اندر رکھتے ہیں، تو جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے اندر وہ بچہ جس کے اندر 6 ماہ سے کوئی موومنٹ نہیں، جیسے ہی کلام اس کے اندر گیا، جیسے ہی سلام اس کے اندر گیا تو لکھا ہے بچہ خوشی کے مارے پیٹ میں کیا ہوا؟ اچھل پڑا، کیونکہ اس کا کلام مؤثر ہے، اس کا کلام اویلیبل ہے، اس کا کلام زندگی رکھتا ہے، اس کا کلام اثر رکھتا ہے۔ جب ہم اپنے منہ سے اس کے کلام کو بولتے ہیں، جب ہم اپنے منہ سے اس کے کلام کی چغالی کرتے ہیں، جب ہم اپنے منہ سے اس کے کلام کو بولتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، تو اس کا کلام ہمارے اندر اثر رکھتا ہے، مؤثر رہتا ہے، اویلیبل رہتا ہے۔ پالوس کہتا ہے کلام تیرے نزدیک بلکہ تیرے منہ بلکہ تیرے اندر ہے۔ اس کا کلام کلمے کی شکل میں ہمارے اندر اثر رکھتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، زوردار تالیاں اس کے زبردست کلام کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب تک آپ یہاں بیٹھے ہوئے وہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے، وہ آپ کے لیے نہیں، بلکہ وہ آپ کے نزدیک ہے۔ اگر آپ ڈوبنے لگتے ہیں تو وہ فوراً ہاتھ بڑھا کر اٹھا لیتا ہے، اگر آپ گرنے لگتے ہیں تو وہ آپ کو سنبھال لیتا ہے، کیونکہ کلام تیرے نزدیک بلکہ تیرے منہ بلکہ تیرے اندر ہے۔ اس لیے
خدا کے کلام کو بولا کریں، کیونکہ خدا کے کلام کے اندر اثر ہے۔ جب آپ کسی کے لیے برکت چاہتے ہیں نا، جب خدا کے کلام اندر سے نکالتے ہیں تو فوراً اس کے لیے عمل میں آ جاتا ہے۔ ہاللیلویا! کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ زندہ ہے، اور دوسرا ہم نے دیکھا کہ وہ مؤثر ہے۔ تیسری اور آخری کوالٹی اس کی جو ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ ہر دو دھاری تلوار سے زیادہ کیا ہے؟ تیز ہے۔ غور سے سنیے گا، یہ ساری کوالٹیز یسوع مسیح ہی کی ہیں۔ جہاں خدا کے کلام کی بات ہوئی ہے، سمجھ لیں خدا کے بیٹے کی بات ہو رہی ہے۔ جہاں خدا کے کلام کی بات ہو رہی ہے، سمجھ لیں خدا کے ان وعدوں کی بات ہو رہی ہے جو اس نے ہمارے ساتھ کیے تھے۔ ہاللیلویا! تیسری اور آخری بات کہ اس کا کلام ہر دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ 13ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، ہم واپس اپنے پیسیج میں آتے ہیں، عبرانیوں 4:13، اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو میسیج کے شروع میں بتایا تھا، ہر مخلوقات کی یہاں بات ہو رہی ہے، ہر مخلوق کی بات ہو رہی ہے۔ مرکز کی عجیب نکال دیں میرے ساتھ۔ Hallelujah. Lord Jesus. غور سے سنیں، مرکز کی عجیب اس کا 5واں باب 6 آیت کو پڑھنے لگا ہوں۔ کیا لکھا ہے؟ وہ یسوع کو دور سے دیکھ کر دوڑا اور اسے سجدہ کیا اور بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ اے یسوع، خدا تعالیٰ کے فرزند، مجھے تجھ سے کیا کہا؟ تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے عذاب میں نہ ڈال، کیونکہ اس نے اسے کہا تھا کہ اے ناپاک روح، اس آدمی میں سے کیا کر نکل جا۔ جب خدا کا کلام، جب اس کے کلام کی وہ دو دھاری تلوار آپ کے اندر جاتی ہے، تو اگر کوئی ایسی بدروہیں، اگر کوئی ایسی تاثیریں جو نسلوں سے آپ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، جو آپ کی رگوں میں چھپی ہوئی ہیں، جو آپ کے دماغ کو کنٹرول کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، جنہوں نے آپ کی آنکھوں کو باندھ رکھا ہے، تو ہر بدروح اس تلوار سے کٹتی چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ یسوع کے آگے جھکتی ہے اور یسوع سے کہتی ہے کہ اے خدا کے بیٹے، اے خدا تعالیٰ، تجھے مجھ سے کیا کام؟ مجھے اس کے اندر رہنے دے، کیونکہ میں نے اس کے اندر بسیرا کر رکھا ہے۔ لیکن جب یسوع کا لہو، جب یسوع کا کلام، جب یسوع کے کلام کا اثر ہماری زندگی میں آتا ہے، تو وہ بند اور گودے گودے میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ وہ ہر وین کو، ہر آپ کی دل کی شریانوں کو، دماغ کو، آنکھوں کو آزاد کرتا ہے۔ وہ تلوار ایسی ہے کہ وہ جب اندر سے جاتی ہے تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک آپ کو پاک کرتی ہے، کیونکہ وہ تلوار یسوع مسیح ہے اور اس کے آگے کوئی مخلوقات ٹھہر نہیں سکتی ہے۔ ہاں، وہ آسمان کی ہے، زمین کی ہے، یا زمین کے نیچے کی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر اس کلام کو، خدا کے بیٹے کو، جس کے اندر زندہ رہنے کی قدرت ہے، جس کے اندر مؤثر رہنے کی قدرت ہے، جو ہر دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، آئے اسے بولنا شروع کریں، آئے اپنے بچوں کے لیے اپلائی کریں، آئے اپنے گھرانوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے اس بات کو اقرار کرنا شروع کریں کہ یسوع کا کلام ہمارے اندر ہے، بلکہ یسوع خود ہمارے اندر ہے، کیونکہ وہ زندہ ہے، کیونکہ وہ مؤثر ہے، کیونکہ وہ ہر دو دھاری تلوار سے زیادہ شارپ ہے۔ کوئی مخلوقات اس کے آگے ٹھہر نہیں سکتی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خدا کے زبردست تحفے کے لیے، خدا کے زبردست کلام کے لیے، خدا کی زبردست برکت کے لیے، جو اس کے بیٹے کی شکل میں اس نے ہم پر ظاہر کی ہے، زوردار تالیاں بجا دیں، کیونکہ خدا کا بیٹا یسوع زندہ ہے، زندہ ہے۔ وہ کمر
زندگی اور موت کو بنانے والا ہے، اور کبھی بھی کوئی چیز اپنے خالق پر غالب نہیں آ سکتی۔ ہاللیلویا۔ کلام کو بولنے والے بن جائیں، کلام کی جوالی کرنے والے بن جائیں، کلام کو سننے والے بن جائیں، کلام کو کہنے والے بن جائیں۔ کلام زندہ، مؤثر اور ہر دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اگر کوئی اندر دل کے اندر کوئی برا ارادہ بن رہا ہو، برا خیال بن رہا ہو، تو کلام اس پر غالب آ جائے گا۔ ہاللیلویا۔ ہم غالب نہیں آ سکتے، لیکن کلام اس پر کیا آ جائے گا؟ غالب آ جائے گا۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ جو ہمارے لیے سمری ہے، جو کنکلوژن ہے، اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا خدا کا کلمہ، خدا کا کلام ہمارے اندر رہتا ہے؟ کیا ہمارے اندر سے برکت نکلتی ہے یا لعنت نکلتی ہے؟ کیا ہم روحانی طور پر مرے ہوئے تو نہیں ہیں؟ ہم خدا سے الگ تو نہیں ہیں؟ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کلام کتنا اثر ہوتا ہے، کیونکہ کلام کے اندر اثر ہوتا ہے۔ اس بات کو